بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پلان رمضان المبارک 2020 آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے۔ یہ اس کا 8واں حلقہ ہے، پلان نمبر 8۔ اس 8ویں پلان میں آپ کے سامنے صدقے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صدقہ و خیرات جس کو ہم آپ کہتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک میں کن کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے، ہم نے آپ کے سامنے رمضان 2020 کی پلاننگ میں انہی چیزوں کو رکھا ہے۔ صدقہ و خیرات یہ عام زندگی میں بھی بہت اہم ہے، رمضان المبارک میں ان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صدقہ جو ہے شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، لیکن عام عرف میں، فقہا کی اصطلاح میں، ائمہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ اور صدقہ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ وہ ہے جو متعین طور پر اپنے مال کے 2.5% کو نکالا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ۔ یہ جانوروں میں جتنا طے ہے وہ نکالا جاتا ہے، یا خزانے میں جتنا متعین کیا ہے شریعت نے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، زکوٰۃ پر بھی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے عمومی صدقہ و خیرات پر۔ عمومی صدقہ و خیرات کا کیا مطلب ہے، اور قرآن نے اس کو کیوں اہمیت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کرتے تھے، اس پر ابھارتے تھے؟ اور صدقہ و خیرات کا ہماری زندگی میں اور ہمارے سماجک سسٹم میں اور امت مسلمہ اور انسانی سماج میں اس کا کیا رول ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے کتنا مفید ہے صدقہ دینے والے کے لیے کتنا مفید ہے، اس کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، تم اگر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے، غریبوں اور مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اگر تم کچھ دو گے، تو یہ سمجھو کہ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہو۔ یعنی گویا اللہ تبارک تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو، اور وہ بھی حسن قرض۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بہت اچھا اس کو لوٹائے گا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن میں بھی اس کی تمثیل موجود ہے، کہ جب کوئی زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیج ڈالے کوئی، اس سے ایک پودا نکلے، اور اس میں 7 بالیاں ہوں، اور ہر بالی میں 70 دانے ہوں، 700 دانے ہوں، 100 دانے ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک ننھا منا درخت، اس کا ایک کمزور سا تنا، لیکن اس میں جو شاخیں نکلی ہوئی ہیں، جو پتیاں نکلی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، وہ کتنا خوبصورت اس کو بنا دیتی ہے۔ آپ کا بھی صدقہ بالکل اسی طرح، جو آپ نے صدقے کے چند دانے خرچ کیے، صدقے کے بطور چند سکے خرچ کیے، چند روپے خرچ کیے، وہ آپ کے خزانے کی شکل میں بدل جائے گا، لہلہاتی کھیتی کی شکل میں بدل جائے گا، اور اتنا کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
حضرات، صدقہ و خیرات کا دوہرا رول ہے ہماری زندگی میں، اور اس کی ضرورت ہے ہماری سماج اور سوسائٹی کی زندگی میں اور اس کی رفتار کو باقی رکھنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنا کچھ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو اس تیز رفتار دنیا کے لیے، پھیلتی دنیا کے لیے، کشادہ ہوتی ہوئی دنیا کے لیے، کتنی بھی ایکسپینڈ ہو جائے، پھیل جائے یہ دنیا، کتنی بھی آبادی کیوں نہ ہو جائے، اس دنیا کا خزانہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے 100 سال پہلے انسانی آبادی کتنی تھی اور وسائل کتنے تھے، اور آج انسانی آبادی کتنی بڑھ گئی ہے اور وسائل کتنے پھیل گئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، سنت ہے، نظام۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور دار الامتحان، آزمائش کی جگہ اور کام کی جگہ، اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں تو بہت کچھ ہے لیکن وہ محروم ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ ضرورت مند ہے، ان کی اپنی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، وہ رک سی جا رہی ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے اس میں، پریشانی اور دقتیں آ گئی ہیں اس میں، اور وہ پریشانی اور دقتیں آپ کے صدقے سے دور ہو سکتی۔ ایک انسان جو پریشان حال ہے، جو بھوکا ہے، جو اپنے بچوں کو 2 لقمہ کھانا نہیں کھلا پا رہا ہے، اگر آپ اس کے لیے آگے بڑھیں اور آپ اپنا ہاتھ اس کے لیے بڑھا دیں، آپ اس کی کچھ مدد کر دیں، تو اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا سوغات ہے اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، جن کے پاس کچھ سرمایہ ہے، جن کے گھر میں کچھ ہے۔ کتنا بڑا سوغات ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ ہی کی طرح سب کے پاس بہت کچھ ہے، آپ دینا بھی چاہیں گے کسی کو تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ دینا چاہیں کسی کو اور کوئی لینے والا نہ ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کتنا اپنے آپ کو شرمندہ سمجھیں گے، آپ ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے کہ کسی کو تو کچھ دے دیں، کوئی تو لے لے اللہ کی اس نعمت کو، تاکہ اللہ کے یہاں جانے کے بعد ہم کہہ سکیں کہ خدایا تیری راہ میں تیرے ضرورت مندوں کو ہم نے کچھ دیا تھا۔ آپ اس کو بھی تصور میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تو بڑا مالدار ہے مطلب تھا دنیا میں، تجھ کو بڑا مال و دولت ہم نے دیا تھا، کیا تو نے اس کو خرچ کیا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اسی جیسے ایک مالدار سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز، تیری ذات بے نیاز، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تمہیں پتا تھا، معلوم تھا تمہیں، تم معلوم کر سکتے تھے، ڈھونڈتے تو پہنچ جاتے وہاں تک۔ اگر تم اس بھوکے کے پاس پہنچتے اور اسے کھانا کھلاتے تو مجھے تم وہاں پاتے۔
ننگے کے پاس پہنچتے، کپڑے پہناتے تو تم مجھے وہاں پاتے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو صدقے کی اہمیت بتلاتی ہے. البتہ صدقے کی اہمیت میں ایک اور بڑی چیز ہے جو یاد رکھنا ہے، وہ ہے ریاکاری سے بچنا. ہمیں جو ایک واقعے کا آدھا پہلو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو بلائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو تیری راہ میں مال و دولت لٹا دیا، خزانے کھول دیے تھے، جو تو نے مجھ کو دیا تھا اس میں میں نے بے تحاشا خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا خرچ کیوں کیا تھا؟ مقصد کیا تھا تیرا؟ کیا سوچ کر خرچ کیا تھا؟ یہی نا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، دینے والا کہیں، اور دنیا میں یہ کہا جا چکا. اس لیے اب اس آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں، تم نے تو اپنا بدلہ چکا لیا. تو ریاکاری سے بچنا بھی ضروری ہے، ریاکاری نہ آنے پائے، ورنہ ریاکاری وہ شرک ہو جائے گا اور وہ اللہ کو کبھی پسند نہیں. حضرات، صدقے کی بڑی اہمیت ہے، اور صدقہ جو ہے یہ معاشرے میں سسٹم کو اچھا رکھے گا، انسانی ہمدردی کو زندہ رکھے گا، انسان کے تئیں ہمارا جذبہ کیا ہے اس کا پتہ دے گا. انسان کے لیے کتنا بہتر سوچتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اس پر خرچ کر دے. تو یہ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی طرح یہ صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. انما الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ کرتے رہیے. آج ہم ایک وبائی بیماری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. کووڈ-19 ایک ایسا مرض ہے جس کا شکار 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت کچھ کنٹرول ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ رمضان اور صدقہ دونوں کو جوڑ کر دیکھیے. صدقہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ مت سوچئے گا کہ میں نے رمضان 2020 کے پلان نمبر 8 میں صدقے کو رکھا ہے، اس کا مطلب کہ صدقہ رمضان ہی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. صدقہ ضرورت سے جڑا ہوا ہے، صدقہ انسان کی خیرخواہی سے جڑا ہوا ہے. جب ضرورت ہو اور آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ صدقہ کریے. لیکن رمضان یہ چونکہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اس میں صدقے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آپ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، روزے مکمل ہو رہے ہیں، وہ آخری روزہ آ جائے گا، چاند نکلے گا، کل عید ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو ایک تمہیں ضروری صدقہ کرنا ہے، ضروری ہے وہ صدقہ، صدقۃ الفطر. اپنے گھر میں موجود ہر شخص کی طرف سے صدقہ، تاکہ روزہ رکھنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ پورا ہو جائے، ریکوری ہو جائے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے لیے عید آ رہی ہے، جیسے آپ تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس عید کی تیاری کا سامان نہ ہو، انہیں عید کی خوشی اس لیے نہ دکھ رہی ہو کہ ان کے پاس ہے نہیں، کچھ تھوڑا بھی نہیں ہے جس سے وہ عید کی تیاری کر سکے. تو آپ انہیں پہنچا دیجئے. اسی لیے عیدگاہ جانے سے پہلے اگر آپ نے کیا تو صدقۃ الفطر ہے، اور اگر عید کے بعد لوٹ کر آپ نے کیا تو وہ صدقہ ہے، عمومی صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے. آپ ایسے ہی رمضان کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں، چند دن تو باقی ہے، بس جمعہ آنے والا 24 تاریخ انشاءاللہ چاند نکلے گا، روزہ آپ شروع کریں گے. غور کریے آپ ذرا سا کہ اس کووڈ-19 کے پس منظر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ جن کا مقصود ہے، مطلوب ہے، دل کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ روزے رکھیں،
لیکن کچھ کمایا نہیں ہے. انہوں نے مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے, کچھ کر نہیں سکے. گھر میں جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ سوچ رہے کیسے روزہ رکھیں گے, کیا سحری کھائیں گے, کیا افطار کریں گے. آپ ذرا آس پاس کا جائزہ لیجئے, پہنچیے وہاں تک جہاں جا سکتے ہیں. خود پہنچیے, دوسروں کے ذریعے پہنچیے, کوئی طریقہ اپنائیے. لیکن لازمی ہے, امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ مسلمان جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس وجہ سے صرف روزے سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس کچھ کھانے کا نہیں. یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری, یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے. آپ اپنے صدقہ و خیرات کو ان کے لیے نکال دیجیے. آپ ان کے لیے بھی نکال دیجیے جو ضرورت مند ہے, جو بیمار ہے, جو کسی پریشانی میں ہے, جن کی کوئی ضرورت ہے, جو مقروض ہیں. ایسے بہت سارے لوگ جو سماج اور سوسائٹی میں ضرورت مند ہے, ان کے لیے بھی آپ صدقہ کو خیرات کو نکال دیجیے تاکہ ان کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے اور ان کی بھلائی کا سامان ہو سکے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صدقے کو ہم اہمیت دیں گے, صدقے سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. صدقہ کر کے ہم کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں یہ ثبوت پیش کریں گے کہ جو نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں ہمیں یاد ہے کہ اس میں ان کا بھی حق ہے, جو محروم ہے ان کا بھی حق ہے, جو سوال کرنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے, جو مانگتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے, جو نہیں مانگتے ہیں, جو عزت نفس کی وجہ سے سامنے نہیں آتے ہیں, جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لیکن ضرورت مند ہے, ایسوں کو بھی تلاش کریں گے اور ان تک بھی ہم پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنے صدقے کے ذریعے امت مسلمہ کے رمضان 2020 کو کامیاب بنا سکیں اور ہر مسلمان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ خوشی خوشی روزے کے ایام کو گزار سکے.